نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت الانعام جو کہ ہم نے شروع کر لی ہوئی ہے، اس کے ہماری آیت نمبر 32 ہے، اور رکوع جو ہے وہ جی کلیئر نہیں ہے۔ ہاں جی ابھی ہو جاتا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کرتی ہوں اس کو۔ کیوں ہوا ہے بالکل ٹھیک تھا، بلر کیوں ہو گیا؟ ایک منٹ، تھوڑا دور کروں اس کو، قریب کروں، دور کروں، دیکھیں ہو گیا ٹھیک۔ شروع کبھی کبھی میں شروع بھی کروں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نے یہ نہ کیا میں شروع کر کے دیکھوں۔ میرا بیٹا کہتا ہے کبھی کبھی امی آپ شروع کریں، بورڈ پر ہاتھ لے کے جائیں تو بورڈ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم ایسے لے کے آتے ہیں تو بورڈ خود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے بلر ہوگا نا، میں یوں لکھنا شروع کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 32 ہے، اور رکوع جو ہے ہمارا وہ 4 ہے، چوتھا رکوع ہے، اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو آج کے لحاظ سے بھی بہت ہمیشہ کے لیے قرآن تو ہر ایک دور کے لیے ہے، لیکن ہر دور کے لیے اس کا اعجاز اس قرآن کا یہ کہ یہ ہر دور کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ولد ال ولد ال ولد ال نہیں ولد دار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ کبھی کبھی تو زبان ہی پھنس جاتی ہے انسان کی۔ وہاں اور ماں نہیں ہے، نہیں ہے بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور نہیں ہے الحیات دنیا۔ ایک تو حیات ہوتی ہے نا، حیا ہم اردو میں حیات لکھتے ہیں، حیات اس طرح لکھتے ہیں۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے، واو آتا ہے ساتھ، کھڑا زبر آتا ہے، واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، الحیات اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ کیا جی زندگی بھی خاص ہے، ہر بندے کی زندگی خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پہ عنایت کی ہے کہ میری بندگی کریں، اس کا مین مقصد ہماری زندگی کا بندگی کرنا۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جو اس میں قرآن میں کہ نہیں ہے زندگی۔ ٹھیک ہے، زندگی کس کی زندگی؟ الدنیا، الدنیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو پھر میں دنیا لکھ لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے آپ کو اس کا دنیا کا روٹ ورڈ بتایا تھا، کیا وہ روٹ ورڈ ہے؟ دنو۔ دنو کا مطلب ہوتا ہے پست ہونا، پست، نیچے ہونا، نیچے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر اب جو پست ہو، جو نیچے ہو، جھکا ہوا ہو، جھکا ہوا ہونا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہونا؟ اگر یہ سارا کچھ ہو تو کتنے حقیر، ان سب ورڈز کو ملایا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے حقیر۔ تو یہ دنیا کا جو روٹ ورڈ ہی حقیر ہے، نیچے ہے، پست ہے، جلدی مل جانے والی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کی جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی، دو دنیا ہے نا، ایک آخرت کی دنیا ہے، ایک یہ والی دنیا ہے۔ تو یہ اول بھی ہے، یہ والی پہلی دنیا ہے، اور وہ والی دوسری دنیا ہے۔ تو زندگی دنیا کی، تو دنیا سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے خود ہی حقیر ہے، تو زندگی بھی حقیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ دنیا زندگی حقیر تو ہے، لیکن کون سی حقیر ہے؟ جو جس کو ہم بنا لیں اس طرح کا۔ ادروائز یہ زندگی کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہاں تم کھیلنے کودنے نہیں آئے ہو، امتحان گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، امتحان گاہ بتایا ہی جا رہا ہے یہاں سے، سمجھے کہ الحیات دنیا جو ہے وہ دنیا میں ہمارا آنا ایک امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو ایگزامینیشن ہال میں کبھی کوئی یہ نہیں کرتا کہ وہ کھیلتا پھرے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے، موبائل بھی باہر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ اور سوچتا بھی نہیں ہے، صرف اس پیپر کے لیے سوچتا ہے۔ اور جو ہمیں پیپر دیا جاتا ہے، جو کوشچن پیپر ہمیں ملتا ہے، اس پر آپ دیکھیں
کہ آپ کو اینڈ ٹائم پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت ملتا ہے، آپ کو اس کو حل کرنا ہوتا ہے، دماغ لڑا رہے ہوتے کیسے حل کروں، کیا کروں. ہمیں کوشچن پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے، ہمارا کوشچن پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے، ہمیں بتا دیا کہ تمہارے کوشچن پیپر میں ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ ان تین چیزوں کو فالو کرنا ہے. اور اس میں سب کچھ بتا دیا گیا، اس کتاب میں سب کچھ بتا دیا گیا، کیا کیا کرو گے، کیا کیا امتحان میں تم لکھ کر آؤ گے تو تم کامیاب ہو. اگر امتحان دیتے ہوئے کوئی شخص بھی امتحان دیتے ہوئے اپنے پیپر کی طرف توجہ نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹ وہ فیل ہوگا. یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر کھیلنا کودنا زندگی جو ہے نہیں ہے زندگی، مگر اب دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، مگر لعب و لہو، لعب، میں اس کو الگ سے لکھوں گی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. یہ زندگی ہے، یہ نا عربی کا انداز ہے کہ زندگی کھیل اور کود کسی وقت، مطلب یہ زندگی کھیل اور کود نہیں ہے، مطلب اس کا یہ. تو مطلب اس میں لعب آ رہا ہے، لعب. پہلے ہم دیکھیں لام عین با، لعب اس کا روٹ ورڈ ہے. لعب سے کیا لفظ بنتا ہے اردو کا؟ کچھ اگر یاد کریں تو ہمیں سمجھتا ہے لعاب، لعاب. تو اس سے پھر کیا لعاب کیا ہوتا ہے؟ لعاب منہ سے نکلا ہوا تھوک، تھوک ہمارا. تو اس کا لعاب کا مطلب بنتا ہے بہتا ہوا تھوک، بہتا ہوا، بہتا ہوا تھوک آپ کہہ سکتے ہیں، یا بہتی ہوئی رال، بہتی ہوئی رال. یہ بہتی ہوئی رال کس کی ہوتی ہے؟ بچے کی. بچہ، بچہ جو ابھی شعور کی منزلیں طے نہیں کرتا تو اس کی رال بہتی ہے. یا ایک ناسمجھ انسان جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری رال بہ رہی، میں برا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ غیر، یعنی کہ وہ نارمل نہیں ہے، ایب نارمل ہے، ٹھیک ہے. یا تو بچے کی ہوگی یا ایب نارمل کی ہوتی ہے، بہتی ہوئی رال ہوتی ہے، اور اس کو عقل شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ ہم لعاب سے اب جو لعاب بہائے یا جس کا بہ رہا ہو تو وہ تو کھیل سکتا ہے، جو اس کا ایک میننگ بنتا ہے کھیل، کھیل، لو الاب ہم کہتے ہیں نا، کھیل کود. تو کھیل کود ایک بہتی ہوئی تھوک والا کھیلنے وہ تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ اچھا لگے گا. لیکن یاد رکھیں وہ جو بہتی تھوک والا ہے وہ بچہ ہے یا وہ بے عقل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ بمقصد کام کرے گا؟ کیا کوئی بچہ بمقصد کام کرتا ہے؟ آپ اسے مقصد کے کام پہ لگائیں تب بھی نہیں کرتا، تب بھی وہ لعب کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لعب سے کیا بنتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں، اس کو ہم مٹائیں، اس لعب سے اصل میننگ اس کا پھر کیا بنتا ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب بنتا ہے، اسے کہتے ہیں بغیر مقصد کے کام کرنا، بغیر مقصد کے. اب آپ بتائیں بغیر مقصد کے کام. اب یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے یا جو جتنے بھی ورلڈ کپ ہیں، جتنے بھی گیمز کے میدان ہیں، سب کچھ ہے، کیا وہ کسی مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں؟ کیا ان کی آمدنی اور ایک آمدنی پلس وقت، کیا یہ کسی مقصد کے تحت استعمال ہوتے؟ نہیں، بے مقصد. ہر وہ کام جو آپ کو شیطان لے کے چلتا ہے، جس کام کو، وہ بے مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایک اور کون سے ورڈ آتے ہیں؟ مذاق، مذاق، یا پھر بیکار کام، بیکار کام، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام لعبن آ جاتا تھے، لعبن، جس کے پھر یہ سارے میننگ بن جاتے ہیں. بغیر مقصد کے کام، مذاق، بیکار، آمدنی اور وقت ضائع، دونوں چیزیں ضائع. کچھ اگر آمدنی ملے گی تو ایسے کاموں میں کیا ہے، کون دلائے گا؟ شیطان. ہم سب جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، جو اب نیا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کے اندر جو شروع میں سب کچھ ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر پردہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی آپ کو شریعت کا کام نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر لعب، کہ اسے کہیں گے کھیل، لعب.
ایک کھیل. ٹھیک ہے, ایک کھیل مطلب اگر دنیا میں جی لگاؤ گے تو پھر یہ دنیا جو ہے نا, اگر دنیا میں جی لگایا تم نے, دنیا کو پسند کیا ہے, تو پھر یہ خالی کھیل ہی ہے. اگر تم دنیا میں ایک امتحان گاہ میں خالی کھیل کے لیے بیٹھ گئے ہو, اس دنیا کے اندر جی لگا کر بیٹھ گئے ہو, تو پھر بے مقصد کاموں میں پڑ گئے ہو, بے مقصد کاموں کے اندر. تو پھر کیا ہے, پھر دنیا جو ہے ایک جو ہے نا اصل زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے, اللہ مگر لعب, ایک کھیل, سوائے ایک کھیل کے. ہم یہ سوائے بھی لکھ سکتے ہیں, مگر سوائے بھی ہوتا ہے, سوائے ایک کھیل کے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے دل لگا کر مت بیٹھ جاؤ. اور آگے کیا رہے, واں اور لہو, لام ہا واو, لہو نار ہے, یہی اس کا روٹ ورڈ ہے, لام ہا واو لہو. اور لہو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب بھی کھیل ہوتا ہے, مگر ایسا کھیل یہ بچپن والا کھیل ہے, رال ٹپکتے ہوئے کھیل, اور یہ ذرا جوانی والے کھیل ہے. یہ کون سے کھیل ہیں کہ توجہ نہ دینا, بے توجہی بھی کہہ لیں, توجہ نہ دینا. ٹھیک ہے, پھر کیا نہ کرنا, غافل ہو جانا, غافل ہونا اس کی میننگ میں بنتا ہے بے خبر ہو جانا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی کھیل یا کام جس کے اندر, وہ کھیل ہی کہلاتا ہے, وہ کام نہیں کہلاتا, جس کے اندر آپ غافل ہو جائے, توجہ نہ رہے. کس پر توجہ, کس پہ نہ رہے, میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا, میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا, توجہ ہی نہیں, ہر چیز سے غفلت. نماز بھول گئی, اللہ کے احکامات بھول گئے, مرد عورتوں کا اکٹھا ہونا, اختلاط شروع ہو گیا, سب کچھ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر یہی لہو جو ہوتا ہے, اگر ہم اس کو دوسری طرح سے آپ کو سمجھائیں نا, یہ بچپن میں ہے نا, یہ بچہ ہے, یہ کون ہے, ذرا بچے سے بڑا ہو گیا ہے. کتنی عمر تک ہے, تقریباً یہ 35-40 ایج تک یہ والا پیریڈ چلتا ہے انسان کا. وہ کوئی ایسے لہو میں, اس کو پھر لہو ایک کیسے, اس کو کھیل پہ خالی نہیں کہیں گے, کھیل تو یہ ہو گیا, یہ تماشا. تماشا, تماشا آپ کو تماشا کیا ہوتا ہے, جتنے ہمارے میڈیا پہ تماشے لگتے ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی تماشا, کھیلنے والوں کو دیکھنا, کھیلنے والے کھیل رہے ہیں, کھیلنے والوں کو کوئی دیکھ رہا ہے, تو وہ تماشا ہے. ٹھیک ہے, کچھ یہ تماشے ہیں, کچھ میدانوں میں تماشے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے گھروں میں تماشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں میں کون سے تماشے ہوتے ہیں, گھروں میں, گھروں کے ساتھ ہم اتنا جڑ جاتے ہیں جیسے یہی مرنا ہے اور یہی جینا ہے, سدا جانا ہے ہی نہیں. ان گھروں کو ہم نے تماشا بنا لیا, ہر وقت کا کھانا پینا سجانا, ہر اپنے آپ کو, ہر چیز تماشا. کھیل تماشا, کھیلنے کی جگہ تماشا, کھیلنے والے جو دکھانے والے, دیکھنے والے, وہ تماشا. تو لعب اور لہو, ہم اردو میں لہو و لعب کہتے ہیں. جب اردو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لاو و لعب, حالانکہ عربی میں لعب اور لہو بالکل ٹھیک ہے. لعب کیا ہے, وہ جو کھیلنے والے ہیں, جو بالکل بچے بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے, بے مقصد زندگی تو نہیں ہے نا, زندگی بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہے, انہیں ہوش ہی نہیں ہے. اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں, جو ان کو دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسٹیڈیم بھرے پڑے ہیں, وہ سب تماشبین ہیں, تماشے والے ہیں. ان کا بھی ٹائم دونوں کا ضائع ہو رہا ہے, دونوں غافل ہیں, بے خبر ہیں, بے مقصد زندگی. تو دونوں کا میننگ ایک ہی ہے, مگر تھوڑا سا بدل کر ہے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں کھیل اور تماشا. جب ہم اس کو سمپل لکھیں گے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے, یہاں پر ترجمے میں ہم لکھیں گے, نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر ایک کھیل. اس کو لکھیں گے ایک کھیل, کھیلنے والا کھیلتا ہے, وہاں اور تماشا, تماشا کہہ لیں, دل لگی, دل لگانا نا, ذرا دل لگانا ہے, چلیں کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں, دل لگانا ہے, کسی جگہ چلتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لعب اور لہو کیوں کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے, دل کا بہلاوا دنیا نہیں ہے. اب یہی باتیں, یہی سب کچھ اگر امتحان گاہ میں ہو, آپ کے ایگزامینیشن ہال میں ہو, تو کیا یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہے؟ نہیں نا. امتحان گاہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کھیلا جائے. تو دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے, نہیں ہے دنیا
کی زندگی مگر صرف ایک کھیل اور تماشا نہیں ہے. ٹھیک ہے، واہ اور لا البتہ، اور البتہ. الدار الآخرہ، دار گھر کو کہتے ہیں، گھر. آخرہ، الآخرہ آخرت کا. ٹھیک ہے، آخرت، آخرت کا گھر، آخرت کا گھر، آخرت کا. یہ بھی دنیا بھی گھر ہے، یہاں بھی گھر بناتے ہیں سب کچھ، مگر سب عارضی ہے، ختم ہونے والا. یہاں کی بچہ بچہ نہیں رہتا، جوان جوان نہیں رہتا، بوڑھا بوڑھا نہیں رہتا. بچے کو جوانی کو بڑھاپا، اور بڑھاپے کو موت آ کے رہتی ہے. ہر ایک چیز نے اپنے انجام کو جانا ہے، دنیا نے بھی اپنے انجام کو جانا ہے. عارضی سب ختم ہو رہی، نہیں ختم ہوگا تو یہ آخرت کا گھر، یہ ہمیشہ کا گھر، یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. البتہ گھر آخرت کا خیرن بہتر ہے، خیر بہتر ہے، بہت اچھا ہے یا بہتر ہے. کن کے لیے بہتر ہے؟ للذین، لام زیر لی واسطے، الذین وہ جو. ٹھیک ہے، واسطے ان لوگوں کے جو، با محاورہ. ویسے یہ وہ جو ہوتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کے جو، واسطے ان لوگوں کے جو، وہ جو کیا کرتے ہیں، یتقون. یا وہ وقع روٹ ورڈ ہے کس کا؟ ڈرنے کا، بچنے کا. وہ تقوی کرتے ہیں، تقوی کرتے مطلب وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بچتے ہیں. کس سے بچتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو وہ پرہیزگاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں، آپ کو سیرت پڑھنے سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. قرآن پلس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ پھر ان کی بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی، سب کی. جب بھی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ بھی کم عمر تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت فاطمہ تو اللہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ہم سب جانتے ہیں فاطمہ تو زہرا. جب بھی حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ دعا کا ایک حق رکھتے ہیں، دعا دی جاتی ہے، پوری ہوتی ہے خاص، آپ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ گھر کے حالات دیکھیں، سب حالات دیکھیں. حضرت فاطمہ تعالیٰ نے بھی اپنے والد کے ساتھ بھوکیں کاٹی ہیں، فاقے کاٹے ہیں. پوچھا، نے کہا نہیں. فرمایا یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے فاطمہ، عائشہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس دنیا میں صرف چند دن کے مہمان ہیں، مسافر ہے، مسافر، گزرگاہ ہے. آپ بتائیں مسافر کہاں زندگی کو؟ ٹھیک ہے، اس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کہا. مسافر کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ ہم مسافر ہیں. دنیا کیا ہے؟ گزرگاہ، گزرگاہ یا امتحان گاہ، دونوں میں آپ دیکھ لیں. یہاں آپ فالتو بیٹھ نہیں سکتے، گزرگاہ پہ آپ رک نہیں سکتے، پڑاؤ نہیں ڈال سکتے. ایٹ لیسٹ گزرگاہ کو، اس سڑک کو ختم ہو جانا ہے، آپ نے اپنے منزل پر پہنچنا ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں پر بیٹھ کے آپ کتنی دیر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ میں نے جو لحظ بتایا آپ کو، لام ہا و لحظ، میم لام ہا یا ملہی کہتے ہیں. سینما یا تھیٹر یا ایسی جگہ جہاں تماشا لگتا ہے، تماشا. اب بتائیں تماشے والی جگہ پر کوئی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سینما میں ہی بیٹھ جائیں، وہیں پہ سونے لگ جائیں، وہیں پہ بیٹھ کے وہیں کھائیں پییں؟ ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کا تماشا ہوتا ہے، پھر آپ کو نکل کے اپنے گھر جانا ہوتا ہے. تو یہ دنیا تھوڑی دیر کا تماشا ہے. جو لوگ اس تماشے میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ دنیا تھوڑی دیر کا تماشا ہے، یہ تھوڑی دیر کی جگہ ہے، تھوڑی دیر کا پڑاؤ ہے. کن کے لیے ہے؟ وہ جو تقوی والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. افلا تعقلون، کیا فاپس، لا نہیں، کیا پس نہیں، تا تم، آئین قاف لام عقل وانون جمع کے لیے. کیا پس نہیں تم عقل، عقل کیا ہوتی ہے؟ سمجھ. کیا پس نہیں تم سمجھتے
کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کن کے لیے؟ ڈائریکٹ سوال کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے، مشرکین مکہ جن کے اوپر سورۃ انعام آخری صورتوں میں سے ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل شروع کی صورتوں میں سے نہیں ہے. شروع میں تو پہلے سب سے 30واں پارا، پھر 29واں پارا، پھر بیک سے آپ چلیں پھر آتی ہیں، پھر بڑی بڑی صورتیں شعراء، اور ساری انبیاء کے قصے سنا کر سب سنا کے اینڈ پہ سورۃ انعام آئی ہے ٹھوک بجا کر. ٹھیک ہے، ان کو ٹھوکنے کے لیے. تو پھر مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے تھے، اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سرداروں کو اپنی سرداریاں عزیز تھی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنے فائدے نظر آتے ہیں، دنیا نظر آتی ہے. دنیا کا آپ کو ہم سب جانتے ہیں جب اللہ ان کے پاس جو ایمان لے آتا تھا اس کا حال حضرت بلال حبشی، حضرت عمار، حضرت عمار اور بہت سے لوگ، ان کی والدہ پہلی مسلمان شہید خاتون، تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ تو یہ تو کمزور لوگ تھے. 3 سال شیب ابی طالب میں اتنے مشکل حالات میں رہے، تو یہ تو کمزور لوگ تھے. کمزوروں کو کوئی کمزور بننا کیوں چاہے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ کرنے والوں کو، ایمان والوں کو پتہ ہے کہ کمزور جو ہے، کمزور ایمان والا بھی ہے نا تو وہ بڑا مضبوط ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مضبوط دنیا والا ہے تو وہ انتہائی کمزور ہے. پورا قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں. اگر تم یہاں دل لگا رہے ہو تو تھوڑی دیر کی جگہ ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد یقینا، اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پوزیشن دکھائی گئی ہے کہ پریشان ہے، مشکل میں ہے. ڈیفینیٹ ایک انسانی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا جو رسول ہے وہ ایک انسان ہے، ایک بشر ہے. ٹھیک ہے، تو بشریت کے تقاضے کیا ہیں؟ انسان ہونے کا تقاضا، بشر ہونے کا تقاضا کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جب اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو مان نہیں رہے ہوتے. ہمیں اس بات کا بڑا، آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنی بیٹی سے سمجھا رہی تھی اس کو کہ ضروری نہیں کہ تمہیں سب جانے، اگر تم حق پر ہو تم خود، اللہ پاک تمہیں خود و خود واضح کرے گا. لیکن یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی جو ہم، اور پھر خاص طور پہ اتنا بڑا حق، اتنی بڑی چیز لے کے آنا والا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو بھائی، اور میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ساری دنیا کا فائدہ ہے. تو پھر وہ پریشان ہے. تو تھوڑا سا اللہ سے ان کو تسلی کے لیے آگے آیات آنی، آیت نمبر 33، قد یقیناً، قد یقیناً، نعلم، نون ہم، عین لام میم علم، جاننا. ٹھیک ہے، یقیناً ہم، عین بنا دے سے، ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اس میں. انہو، انا بے شک ہو وہ، انا بے شک، بے شک ہو وہ، یہ ہو کیا ہے؟ وہ رویہ، وہ رویہ جو تمہارے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ لا یحزنک، لا البتہ، یا وہ حزان، حزن، یہ ورڈ ہم پہلے بھی لکھ کر آئے ہیں، ہماری اردو کا ورڈ ہے. حزنوں میں لال ہم کہتے ہیں نا، تو یہ وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نون ہو گیا، اس میں آپ دیکھیں یا حزن، وہ کیا کہتا ہے؟ حزن، ہر نون ان شارٹ میں ہو گیا. وہ حزن میں غمگین کرنا، وہ غمگین کرتا ہے، وہ غمگین، وہ غم دیتا ہے، وہ غمگین کرتا ہے، وہ غمزدہ کرتا ہے. کس کو؟ کا تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا وہ جو ہے وہ غمگین کرتا ہے آپ کو. کیا کیا غمگین کرتا ہے؟ لا یقولون، الذی، وہ جو، الذی، وہ جو، یا وہ، قول کہنے کے لیے، وان جمع کے لیے،
وہ کہتے ہیں، وہ جو ان کا رویہ ہے، وہ جو ان کے الفاظ ہیں، وہ آپ کو غمگین کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ، وہ لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، ساحر ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، کاہن ہے، مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے نا۔ اور آج بھی یاد رکھیں، جو کوئی حق بتانے کے لیے اٹھے گا نا آپ کو، جو کوئی حقیقت بتائے گا آپ کو پسند نہیں ہے۔ کہانیاں بہت پسند آتی ہیں، سٹوریز بہت پسند آتی ہیں، اسی لیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جو تمہیں پسند آئے گا۔ دنیا کی زندگی تمہیں لگ رہا ہے کھیل تماشا، حق حق، کھیل تماشے بڑے پسند آتے ہیں، سچ سننا کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہنے والے لوگ ہیں نا، وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں سچ، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی لوگ حق سچ بتانے پر کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس بس، انا بے شک، انا بے شک، ہم وہ کون؟ وہ سارے، وہ بے شک وہ، لا نہیں، یکذبو کا، یا وہ کاف زال با کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، اور با پہ شد، زال پہ شد آ جائے تو جھٹلانا ہو جاتا ہے، اور وانون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں وہ جھٹلاتے کا تجھ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں وہ جھٹلاتے تجھ کو، ولیکن، اور لیکن، لیکن، اور لیکن، لیکن، اور لیکن، الظالمین، ظالم، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ظالم ہیں، سارے کے سارے ظالم۔ میں کہتی ہوں اس آیت کو اگر آپ کو میں سمجھاؤں نا، اس وقت بھی اور آج بھی، ٹھیک ہے، اور لیکن ظالم بھی آیاتی، بازet بھی ساتھ، ظالم کو ہم صرف ظالم ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ظالم، بازet بھی ساتھ، آیات، آیاتی، سات آیات کا، اللہ ہی اللہ کی، سات آیات کا، سات احکامات کا، سات آیات کا، سات نشانیوں کا، اللہ کی، یجہدون، یا وہ، جیم ہا دال جہد، وانو جمع کے لیے، یہ روٹ ورڈ ہے جہد، جس کا مطلب ہوتا ہے دل تو مان گیا مگر زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ دل مانا ہوا ہے، دل مانتا ہے اس بات کو، مگر زبان ان کی انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ اسے سنیں، وہ انکار کرتے ہیں، اس کو لکھیں گے وہ انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تجھے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات غمگین کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہی آ رہی ہے، ان کو نظر نہیں آتی، اور یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، مانتے، مگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھو ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم تجھے تو مانتے ہیں، مجھے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو وہ باتیں کر رہی ہیں، دکھ دے رہی ہیں، مگر انہیں جھٹلا رہے ہیں، مگر میری تو آیات کو بھی نہیں مانتے، آپ کو تو خالی جھوٹا کہہ رہے ہیں نا، مجھے تو مانتے ہی نہیں، میری تو آیات پہ ہی نہیں مان رہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے وسلم کے ہم آج اللہ کی ان کی سنت کو نہ ماننے والے بہت، اللہ جو آیات ہیں ان کو یہ کہہ دینے والے بہت، کہ تو اس وقت کے لیے تھی، اب نہیں ہے، حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، حدیث کے انکاری بہت۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کا انکار، قرآن سے پڑھ کر آپ اللہ کی آیات سنائیں تو پھر بھی کہیں گے نہیں جی، کوئی نئی بات لاؤ، کوئی اور بات کرو، ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم کیا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم مشرکین مکہ کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح اپنی سرداریاں، اپنے فائدے، اپنی دنیا، اپنی محبتیں نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی پوری ہوتی تھی آیت، آج بھی پوری ہوتی ہے، ٹھیک، آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کو تسلی دے رہے ہیں، وا اور لا البتہ قد یقینا،
یعنی صرف آپ کو تو نہیں، میرے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے. پچھلی آیت میں یہ بتایا، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وہاں اور لا البتہ، قد یقینا، البتہ یقیناً، کاف زال با کذب، میں آپ کو کہتی ہوں کہ جھوٹ ہے، لیکن شد آئے تو جھٹلا دو. لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. دیکھیں کذبت، جھٹلائے گئے. آپ کو یہاں مؤنث لگ رہا ہے، مگر ہم لکھیں جھٹلائے گئے. کون جھٹلائے گئے؟ رسل، کئی رسول. رسول، کئی رسول. کب جھٹلائے گئے؟ من قبل کا، من سے، قبل پہلے سے، کا تیرے. ٹھیک ہے، قبل پہلے سے، کا تیرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، ہود کو، صالح کو، ہر تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا. تو کیا کہا گیا؟ البتہ یقیناً جھٹلائے گئے رسول، کئی رسول پہلے سے تیرے. بس اس کا علاج کیا ہے؟ فاپس سواد 12 صبر، والف جمع کے لیے، تم صبر کرو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ آنے والی نسل، اگر کوئی ینگسٹ بچی یا کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، ڈیفینیٹ اللہ کرے کہ کوئی دیکھے، کوئی سمجھے. ہمارے ہاں یہاں ایک انبیاء کا درجہ بہت بڑا ہے، درجہ بڑا ہے، ان کا کام بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے درجے بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، مگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے لسٹ میں رکھا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے الانسان کہا ہے. ہر انسان اپنے کام سے، اپنے درجے کے مطابق ہوتا ہے. تو اس دنیا میں جو ہم سب لوگ آئے ہیں، آج کی جتنی ینگ جنریشن ہے، آج کا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، بہت سے ایسے کام آپ یاد رکھیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو وقت بدل گیا، آپ کے وقت میں ایسا تھا، ہمارے وقت میں ایسا تھا. وقت ہمیشہ بدلتا تو ہے، لیکن کس کے لیے بدلتا ہے؟ آنے والے وقت کے لیے، پیچھے والوں کے لیے ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ صبر کیا ہے نا، رسولوں کو بھی یہی کہا کہ تم بھی صبر کرو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تم سے پہلے بھی یہ معاملات تھے، آج تو تمہیں ہر چیز مل گئی ہے، ہمارے وقتوں میں تو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. کہتی ہیں نا مائیں، سمجھاتی ہیں نا مائیں، بالکل اسی طرح سمجھایا جائے. تو ان سب چیزوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ صبر. فصبر، بس تم صبر کرو. فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بس تم صبر کرو. اب یہاں پہ صرف اللہ کو صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا، جتنے مسلمان ہیں یہاں پر اللہ کے ساتھ، ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے بس تم صبر کرو. بہت سی جگہوں پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تمہیں ڈٹنا اور جمنا پڑے گا. چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی معاشی مقام ہے جہاں پہ آپ کو تنگی تکلیف ہے، آپ کو ڈٹنا ضرور پڑے گا. ایز اے تبلیغی، ایز اے دائی، ایز اے مسلم، جہاں جہاں تمہیں تکلیف ہے، تم نے صبر کرنا. لوگوں کی زبانوں پہ ہر چیز میں صبر کرنا، بس تم صبر کرو. کس پر؟ علا، اوپر، ماں جو، کذبو، کاف زال با کذب، جھوٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور واو جمع کے لیے، زال پہ شدار ہے. اوپر جو وہ جھٹلائے گئے. ٹھیک ہے، جھٹلائے گئے. کون جھٹلایا جاتا ہے؟ بہت سے سچے جھٹلائے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہو، آفیسز میں ہو، معاشرے میں ہو، کسی سیاسی مقام پر ہو، جھٹلائے جاتے ہیں. تو علاج کیا ہے جھٹلانے میں؟ تم سچ بولتے رہو، کوئی جھٹلاتا ہے تو جھٹلانے دو، تم صبر کرو. ٹھیک ہے، سچ سے نہ ہٹنا. اور آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہاں اور اوزو، وہاں اور الف کے اوپر حمزہ زال یا ازی روٹ ورڈ ہے. یہ ازی کیا ہے؟ اذیت ہوتی ہے. اذیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہ آپ کا ڈریس بڑا تنگ ہے، آپ کو مشکل میں ڈالا اس نے، آپ اٹھ بیٹھ نہیں سک رہے، آپ کی سر میں جوئیں پڑ گئی، مسلسل خارش ہوئی جا رہی ہے، اذیت ہے نا. مسلسل آپ کو کوئی چیز پنچ کر رہی ہے، اذیت ہے. اسی طرح مسلسل لوگوں کی باتیں، مسلسل باتیں اور تانے، یہ بھی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پنچ کرتے ہیں. ڈیفینیٹ سے بات ہے نا. تو وہ اذیت دینا، تو یہ اذیت جو مسلمان تھے اس وقت کے، ادھر ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، انہیں کمروں میں بند کر دیا جا رہا تھا، کھانے نہیں دیے جا رہے تھے، انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا، باتیں سنائی جا رہی تھی. وہ اس وقت کی اذیتیں تھیں، ہر وقت کی اپنی اپنی اذیتیں ہیں.
اس وقت فلسطین نے جس اذیت میں ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہر امت، ہر انسان کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی اذیت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جو اذیت سہتا ہے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جو اس وقت بھی جس اذیت میں، کوئی بیماری کی اذیت میں ہے، کسی کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ہر ایک کو آزمانا ہے، کوئی مالی تنگی میں ہے، کوئی جسمانی تنگی میں، آزمائش تو ہے، وہ آزمائشی اذیت ہے، تو جیسے جیسے اذیت پہ صبر کرتا رہتا ہے، حکم صبر کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتی جاتی ہے، اذیت اس کے لیے آسان بھی ہوتی جاتی ہے صبر کے ساتھ، اور اس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہیں کہا جا رہا ہے بس تم صبر کرو، اوپر جو وہ جھٹلائے گئے وہاں اور اوزو، دیکھیں الف پہ او، اور کیا ہے زال ازی روٹ ورڈ تھا، دیکھیں واؤ اس میں گئے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے ماضی کے لیے آ رہا ہے پیش، اور زال ازی روٹ ورڈ، دیکھیں ازی الف کے اوپر پیش آ گیا، واؤ اس میں ویسے آ گیا، اور زال بھی آ گیا، اور آگے یا گر گیا، اور وہ علی جمع کے لیے وہ اذیت دیے گئے، وہ اذیت دیے گئے بھی کہتے ہیں ہم اسے، ہم کہتے ہیں ستائے گئے، ستائے گئے، وہ اذیت دیے گئے، وہ ستائے گئے، ٹھیک ہے جی، کس رستے میں ستائے گئے، یہ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اسلام کے رستے میں، حق کے رستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، یہ 3 رستے ہیں جن رستوں پر آپ کو ستایا جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے پہ اور زیادہ آپ کو درجات بلند کرتا ہے۔ اور حق کا راستہ، ہمیں تکلیف آئی ہے، اگر ہم سچے ہیں اور مومن ایمان والے ہیں تو صبر بھی کریں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں درجات بلند کریں گے۔ اور وہ ستائے گئے حتیٰ، یہاں تک، کب تک کے صبر کرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ آتا ہوں، آ گئی پاس، آتا اس کو مٹا کے آگے کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، الف پہ حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ آ جانے کے لیے، ٹھیک ہے، آتا الف پہ کھڑا زبر آ گیا، تا بھی آ گیا، یا گر گئی، ٹھیک ہے، یا کس میں بدل گئی، الف واو یا حرف علت ہے نا، الف میں بدل گئی، اوپر کھڑا زبر بن کے آتا، وہ آ گئی پاس، وہ آ گئی پاس، کیا آ گئی پاس، ہم ان کے، کن کے، جو ستائے جا رہے ہیں، جو تھکے مارے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جس سے اللہ نے آزمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ گئی پاس ان کے، نصرنا مدد ہماری، اس وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کیا بے شک تکلیف تم میں آئی ہے مگر میرے راستے پہ آئی ہے، دیے جائیں میری مدد آئے گی، آ گئی پاس ان کے نصرنا مدد، نہ ہماری مدد ہماری، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت ہے، اب مکہ میں مسلمانوں کا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے، مسلمانوں نے چلے جانا ہے یہاں سے مدینہ، ہم سب جانتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا مگر ہمیں تو پتہ ہے نا، مسلمان تو چلے گئے تھے، اور اس کی وہ اللہ کی مدد ہی تھی، وہاں جا کے بے شک تکلیفیں آئی ہیں لیکن پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کو حق کے یعنی کہ غزوہ بدر ہوا، سب کچھ یہی وہ لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے دیکھیں، وَلَا مُبَدِّلَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کہی بھی کسی بات کو یہ نہ سمجھنا، وہاں اور لا نہیں، اور نہیں، بات دال لام بدل روٹ پڑے، دیکھیں بدل دال پر شدار ہے، اور میم والا مبدلہ، نہیں کوئی بدلنے والا، کوئی بدل سکتا، بدلنے والا، والا بھی آ سکتا، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بدل سکتا، نہیں کو بدلنے والا، لام زیر لی واسطے، کلمات، کاف لام کلم واحد کے لیے ہوتا ہے، اور میم پہ کھڑا زبر اسٹیٹا جمع کے لیے، باتوں کو، واسطے باتیں، واسطے احکام، ٹھیک ہے، اللہ ہی اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ مدد آئے گی تو مدد آئے گی، یہ پکی بات ہے، تمہیں اللہ کبھی بھی حق والوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، مدد آتی ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے کلمات کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی باتوں کو، وا اور لا البتہ قد یقین،
اور البتہ یقیناً جا جیم حمزہ یا بہت ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے آتی جا رایا یہ اردو عربی کے روٹ ورڈ جیسے میں ان کو بار بار بتاتی ہوں جیم حمزہ یا الف کا حمزہ ہوتا ہے اور یا موسٹلی گر جاتی ہے الف و یا حرف علت ہے ٹھیک ہے جا وہ آ گئی پاس ٹھیک ہے جا وہ آ گئی پاس کا تیرے کس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آ گئی ہیں پاس تیرے کیا آ گئی ہیں من نبائی کا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیں مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں نا اس وقت قرآن پڑھنے سے کیا مل رہی نبائی من سے بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ با محاورہ کچھ کیا آ گئی ہیں نبائی نون با الف حمزہ نبا خبر کو کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے حمزہ زیر بن گئی ہے اور نبائی خبریں کچھ خبریں کن کی المرسلین ال سارے کے سارے میم والے اور را سین لام رسل روٹ ورڈ ہے بھیجا جانے والا اور مرسلین بھیجے جانے والوں کی بھیجے جانے والے کون رسولوں کی رسولوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پہ صبر کیا ڈائریکٹ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگلی بات تمام اللہ کے وسلم اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو ان کے ساتھ ایمان والوں کو اور وہ جھٹلائے گئے صبر کیا اور وہ جھٹلائے گئے ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی یعنی رسولوں کی طرف بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جھٹلائے گئے ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آ گئی ہیں ٹھیک ہے وَإِن كَانَ اب یہاں پر نا تھوڑا سا اگلی جو آیت آ رہی ہے نا یہ والی آیت نمبر 35 ہے یہ بڑا مشکل مقام ہے قرآن پاک کا جہاں کہ سورۃ المعارج میں بھی ہے کہ شاید نبی اکرم کے دل میں کچھ خیال آیا ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی معجزہ دے ہی دے تو شاید یہ مانی جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت مکہ سے محبت بہت زیادہ خانہ کعبہ سے اور اس کے بعد قریش والوں سے اپنا خاندان اپنا قبیلہ برادری بہت محبت تو چاہتے تھے کہ شاید یہ بار بار کہتے ہیں معجزہ معجزہ کوئی معجزہ ہے تو اسے مانی جائے تو اللہ کے دل میں کچھ تھوڑا سا یہ خیال آیا تو پیچھے جو بات سمجھائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی مسائل تھے مسائل آپ کے ساتھ بھی میرے اس رستے میں مسئلے آنے ہی آنے پرابلمز آنی ہی آنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وَإِن كَانَ كَبُرَ وا اور ان اگر کانا وہ ہے کاف بارہ کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے بھاری بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نماز ہے اللہ مگر بھاری کس کے لیے ہے جو خاشعین ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خاشعین ہے نماز ہے بھاری مگر ان کے لیے نہیں تو یہاں یہ بڑی نہیں ہوگی اکبر نہیں ہے بڑا نہیں کہیں گے بھاری یا گراں اگر وہ ہے گراں اگر وہ ہے بھاری علیہ کا علا اوپر کا تیرے اوپر تیرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر یہ جو بات بھاری ہے ٹھیک ہے اوپر تیرے کس کی کون سی چیز بھاری ہے اعراضہم اعراض ان کا اعراضہم اعراض کیا ہوتا ہے نظر انداز کرنا ٹھیک ہے منہ موڑنا منہ پھیر لینا بھی کہتے ہیں
ٹھیک ہے، منہ پھیر لینا، نظر انداز. اعراضہم، اعراض کرنا ان کا، ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، نظر انداز کرنا ان کا، کن کا؟ مشرکین مکہ کا، قریش والوں کا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں آپ کو بھاری لگ رہا ہے کہ وہ انہیں نہیں ہم نے معجزہ دکھایا تو وہ اعراض کر کے بیٹھ گئے، نظر انداز کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ گراں گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ، فاپس، ان اگر، پس اگر، پس اگر، استطاعت اردو کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو روٹیڈ ہوتا ہے. استطاعت پورا کا پورا، استطاعت ایسے ہی ہم لکھتے ہیں. ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں استطاعت، ہم ایسے لکھتے ہیں، ایسے عین ایسے ہو جاتا ہے. اگر استطاعت رکھتا ہے تو، استطاعت کیا ہوتا ہے؟ قوت، طاقت، قدرت. رکھتا ہے، تا زبر تا، تو اینڈ پہ جو آ رہا ہے تو، یہ ہمارے ہاں یہ تا کا مطلب تو نہیں ہوتا، استطاعت ہوتا ہے. عربی میں تا زبر تا تو کے لیے آتا ہے. اگر استطاعت رکھتے ہو تم، استطاعت اتنا ہے، اتنا، تا زبر تا تو. اگر استطاعت رکھتا ہے تو، اگر طاقت قوت رکھتا ہے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان، یہ کہ کس چیز کی طاقت رکھتا ہے؟ ان یہ کہ تبتغی، تا تو. ٹھیک ہے، با غین یا بغیر روٹ. بغی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ بغاوت. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ ضد. اور ضد کیا ہوتی ہے؟ کہ آج میں نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں پہننا، کچھ نیا، مجھے کچھ نیا چاہیے. تو ایک مطلب اس کا کیا بن جاتا ہے؟ چاہنا. ٹھیک ہے، تلاش کرنا. تو یہاں پہ تبتغی، یہاں پہ ایک تا بھی آئے گا، یوں رب. ٹھیک ہے، تو تلاش کر لے، تو تلاش کر لے. یہ کہ تو تلاش کر لے، تو ڈھونڈ لے. نفق، نون فا قاف نفق. یاد آیا؟ یہ میں نے آپ کو اس کو سمجھایا تھا انفاق والے میں. نون فا قاف نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. اور جو منافقت آتی ہے اس میں اس کا نفق کسے کہتے ہیں؟ ایک سرنگ کو، جو ایک طرف سے جائے جائے تو نکل جائے جائے. جو ٹرین کا سفر کیا، ہم نے دیکھا ہوگا سرنگ جو ہوتی ہے. تو تلاش کر لے کوئی سرنگ، کوئی سرنگ، کوئی تنگ سا راستہ، فی بیچ الارضی، زمین میں، بیچ زمین میں. یہ کہ تو تلاش کر لے کوئی سرنگ، کوئی راستہ، بیچ زمین میں. او یا، او یا سلمن، سین لام میم سلم روٹ ورڈ ہے، اور سلمن آ رہا ہے، کہتے ہیں سیڑھی، کوئی سیڑھی. سلمن کوئی سیڑھی، یا کوئی سیڑھی. ٹھیک ہے، کوئی سرنگ زمین میں، یا کوئی سیڑھی. فی بیچ السمائی، آسمان میں، بیچ آسمان میں. زمین میں ایک سرنگ تلاش کر لو، یا سیڑھی کے ساتھ آسمان کے اندر تلاش کر لو جا کر. فتأتی، فاپس، تا تو، پس تو. ہم الف کے پر حمزہ، تا یا آتی، پورا روٹ ورڈ دیکھیں لے آنے کا. پس تو لے آ، پس تو لے آ پاس. ہم ان کے جو بار بار معجزہ مانگ رہے ہیں، بار بار کوئی چیز مانگ رہے ہیں، تو لے آ پاس ان کے. اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ میں نے کسی معجزہ نہیں دینا، میرا معجزہ صرف قرآن ہے. بس تو لے آ پاس ان کے، کیا لے آ پاس ان کے؟ بھی آیتن، بازر بھی ساتھ، آیتن کوئی نشانی، کوئی نشانی. مطلب کوئی
معجزہ، کوئی معجزہ. معجزے کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ عین جیم زا عجز. یہاں تو عجز آئے گا، معجزہ لکھا ہوا نہیں آپ کو ملے گا قرآن پاک میں. وہ آیت ہی، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کو آیت ہی کہا ہے، نشانی ہی کہا ہے. ٹھیک ہے. عجز کہتے ہیں، معجزے کا روٹ عجز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، جھک جانا. ٹھیک ہے. پست ہو جانا، نیچے ہو جانا، نیچے ہو جانا. اور جب یہ معجزہ آتا ہے تو خام خواہ کسی کو نیچے ہونا پڑتا ہے، گردن جھکانی پڑتی. جب بھی معجزہ آتا ہے گردن جھکا دیتا، دل سے راضی نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. جیسے کہ اونٹنی معجزہ بن کر آئی تھی، اس وقت تو فوراً سب چپ کر گئے تھے، مگر بعد میں سب کو اونٹنی بری لگنے لگی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ ایسا نہیں دیا کہ اس کے بعد اس کو جھٹلایا جائے یا کچھ اس طرح سے کہ کوئی آپ کو تو اس کے بعد پھر عذاب آنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کے لیے تک کے لیے رکھنا تھا، اس لیے انہیں کوئی معجزہ نہیں دیا گیا اس طرح کا. ٹھیک ہے. کوئی نشانی، کوئی معجزہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور یعنی اللہ کے ان کے دل میں بھی اگر خیال آیا نا تو اللہ نے ان کو بھی ایک طرح سے نکال دیا. اور لو اگر، شاء چاہا، اگر چاہا، اللہ اللہ نے، یا اگر چاہتا اللہ، چاہتا لکھ لیں، اگر چاہتا اللہ. ٹھیک ہے. اگلی بات شروع ہو گئی ہے نا، بیایتن تک بات الگ، آگے بات وہ کی بات الگ. اگر چاہتا اللہ، لا البتہ، جیم میم عین جمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اکٹھا کر لیتا. اکٹھا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمع کر لیتا، اکٹھا کر دیتا ہم ان کو. ٹھیک ہے. علا اوپر، کس کے؟ الہدا، ہدایت کے. ہدایتیں تو بڑی تھیں ان لوگوں کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ الہدا ہے. ہدایتیں تو بڑی ہوتی ہیں انسان کو، یعنی بزنس کرنے کی، معاشرے کو چلانے کی، اور کسی کا حق کھانے کی بڑی ہدایتیں ہوتی. الہدا ہوتی خاص ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ فرمانے اگر میں چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو جمع کر لیتا ان کو ہدایت پر. ٹھیک ہے. انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا اللہ تعالیٰ. جو ہدایت آپ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اکٹھا کر دیتا. فَلَتَكُونَ، اب اللہ کے مجھے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فاپس لانا، پس نہ، تاتو کونا، ہو جانا. اور اس پہ کیا آ رہا ہے؟ تکونن، آگے نون مشدد بھی آ رہا ہے. یہ نون جا کے لام کو لگے گا، لن ہو جائے گا. بس ہرگز نہ تو ہونا، زور دے کے ہرگز نہ، تاتو کونا ہونا، ہرگز نہ تو ہو جانا یا ہونا، من الجاہلین، من سے، ہاں جی، الجاہلین. سورۃ بقرہ میں جاہلین آیا تھا، دوبارہ آیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے جاہل کا مطلب جو میں نے کل بھی سمجھایا ہے انہیں، جیم ہا لام جال. جال کہتے ہی جہالت. کیسی کیسی جہالت؟ جذباتیت، خاص طور پر یہ جہالت، جذباتیت والی جہالت. یہ چاہے عقیدے کی جذباتیت ہو، ٹھیک ہے، چاہے یہ محبت، خاندانی محبت، اولاد کی محبت، کسی چیز میں بھی جذبات آ جاتے ہیں نا تو وہ جہالت ہو جاتے ہیں. اسی جہالت میں انسان کسی کا مذاق اڑا لیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے. یہ جہالت ہوتی ہے ساری، جذباتی، انتہا کی جذباتی جہالت کہتے ہیں لوگ. نادانیاں، وہ نادانی میں ہوتا ہے، ایسی نادانی. اللہ ایسی نادانیوں سے بچائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے ہیں کہ آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائے. مطلب اب یہاں ہم لکھیں گے نادانوں میں سے، نادانوں میں سے لکھ سکتے ہیں، یا پھر بے خبروں میں سے. میں بے خبر سخت والا لکھ رہی ہوں، آپ آسان لکھو، بے خبروں میں سے.
اللہ ان کے لیے الفاظ لکھتے ہیں تو ذرا چن کے دیکھ کے لکھے جائیں گے کہ نادانی اس وقت جب محبت آ گئی ہے، نبی ان کے دل میں محبت بہت زیادہ آ گئی مکہ والوں کی ان لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سے فرما رہے ہیں کہ اگر تجھ پر ان کا منہ پھرنا بھاری گزر رہا ہے تو اگر تو کر سکتا ہے تو زمین میں سے کچھ سرنگ یا آسمان سے کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکال. پھر ان کے پاس کوئی نشان لیا، یعنی معجزہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتے ہیں. سورۃ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات باذن اللہ ٹھیک ہے، باذن ساتھ اللہ کے حکم سے ساتھ میرے حکم سے اللہ تعالیٰ لکھا ہے. ٹھیک ہے، جب موسیٰ کہتے ہیں تو ساتھ حکم اللہ کے، اور جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو زندہ کر دیتا تھا ساتھ حکم کے میرے، تو جتنے بھی معجزات تھے سب اللہ کے حکم سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود کر سکتے تو لے آؤ، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، لانا چاہتے تو لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقینی ہدایت پر جمع کرتا. نہیں آ رہی ہدایت، آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں. ہم ماں باپ، ہم مسلمان، اور خاص طور پہ جب اس عمر میں ہمیں عقل آ جاتی ہے، عمر کے اس حصے میں ہمیں کیا آ جاتی ہے؟ عقل آ جاتی ہے. جب اولاد جو ہے وہ جوانی چڑھ رہی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے اور اپنے کاموں میں مگن ہوتی ہے، انہی کاموں میں جب کبھی ہم مگن تھے، ہمیں ہدایت آ جاتی ہے اور اسے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر کتنا ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے کوئی کسی طرح ان کو کوئی معجزہ ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور تڑپتے ہیں اتنا، اولاد کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں، جس کو ہدایت، ایک تو ہماری پہلے سے ہدایت ہونی چاہیے بچوں کو، اور جس کو ہدایت اللہ دے دے. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو آ ہی نہیں سکتی. نوح کے بیٹے کو نہیں آئی ہدایت. ٹھیک ہے، اگر ہدایت آئے گی تو اللہ کی طرف سے کہ ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا سکتے ہیں، انہیں واعظ نصیحت کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی، اور قرآن تو زبردستی دیا ہی نہیں جا سکتا کسی کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو فرما دیا کہ یہ ہدایت صرف میں دے سکتا ہوں. میں چاہتا تو سارا مکہ مسلمان ہو، ساری دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، بس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، بس تو نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آپ کو تو جگہ جگہ فرمایا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت دینا میرا کام ہے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے بڑا مشکل تھا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں، اور یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیں، یہاں پہ اگلی آیت تو ہم کل کریں گے انشاءاللہ، کہ ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. آیت نمبر 36 یہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم نے 32، 33، 34 اینڈ 35، 32، 33، 34، 35، تین ہم نے 4 آیات ہم نے کی ہیں. آج 5ویں آیت ہماری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا